السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے بانی رکن ابوبکر صاحب کی درخواست ضمانت کے بعد نظر بندی کی عرضی بھی دہلی ہائی کورٹ نے خارج کر دی ہے۔ جناب ابوبکر صاحب، جو کہ اس وقت تقریباً 80 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، وہ نہ ہی صرف پاپولر فرنٹ آف انڈیا بلکہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ سمیت کئی ملی تنظیموں کے ذمہ داروں میں سے ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی ملت کی خاطر جدوجہد کرتے گزار دی۔ ساؤتھ انڈیا کے مسلمان ان کی ملی جدوجہد سے زیادہ واقف ہیں، لیکن یہ شرمناک ہے کہ پوری زندگی بے لوثی کے ساتھ ملی خدمات انجام دینے والا یہ مخلص انسان 80 سال کی پیرانہ سالی میں تہاڑ جیل میں قید کر دیا گیا ہے۔ تہاڑ جیل بھارتی سنگھی استعمار کی بدترین عقوبت گاہوں میں سے ایک ہے۔ جناب ابوبکر صاحب سے اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی اپنے دین کی خدمت لی اور ظلم و جہالت کے خلاف تعلیم و عدالت کے اسلامی معاہدوں پر انہیں قبول کیا۔ زندگی کے آخری دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں آزما رہا ہے اور وہ کسی پہاڑ کی طرح ایمانی استقامت کے ساتھ دین برحق پر ثابت قدم ہے۔ یقیناً یہ استقامت رائے گاہ نہیں جائے گی۔ ایسی ایمان افروز مثالیں ہمارے کانوں میں مصر و حجاز کے حوالے سے پڑتی تھی، جنہیں کاغذ کے صفحات پر دیکھا کرتے تھے کہ دین پر ثابت قدم رہنے والے، کلمہ حق کو بلند کرنے والے اور ظالموں سے سمجھوتہ نہیں کرنے والے ضعیف اور بزرگ بھی جیلوں میں آزمائے جاتے ہیں، لیکن جناب ابوبکر صاحب جیسے ایمان و استقامت کے پہاڑوں کو بھارتی سنگھی استعمار کے ظلم کے بالمقابل ایمانی متانت کے ساتھ ٹھہرنا دیکھ کر آنکھیں بھیگتی ہے کہ مومنین ہمارے دیار میں بھی پائے جاتے ہیں جو ایسے ایمان کے ساتھ ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ بھارتی عدالتوں سے کوئی شکوہ نہیں ہے کہ وہ مسلم عورتوں کے زانیوں کو تو رہا کر سکتی ہے، اگر وہ زانی اور قاتل RSS کے ہندوتوا نواز گنڈے ہو۔ انصاف کے یہ ادارے گجرات فسادات کے خونخوار درندوں کو تو راحت دے سکتی ہے اور مسلمانوں پر حملہ بولنے والے موجودہ بھاجپا پارٹی منسٹروں کو آرام پہنچا سکتے ہیں، لیکن ایسے ادارے قلم و کرتاس، تعلیم و تہذیب، ترقی اور تعمیر کے صدا لگانے والے ملی اور سماجی لیڈروں کو حکومت کے سیاسی اور انتقامی مظالم سے نجات دلائیں تو حیرت ہوگی۔ البتہ تھوڑی بہت شرم یا آنکھوں میں پانی ہونے کا کچھ امکان ہوتا ہے، اس لیے لوگ امید کر لیتے ہیں کہ شاید بیچارے 80 سالہ بزرگ کے معاملے میں شرم آ جائے گی، جس نے اپنی زندگی سماج کی تعمیر و ترقی میں لگائی ہے۔ جناب ابوبکر صاحب 80 سال کے ہیں، یہی ان کی کیفیت بتلانے کے لیے کافی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کئی طبی مسائل سے جوجھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ضمانت مسترد ہونے کے بعد ان کے اہل خانہ نے ان کے گھر پر ہی ان کی نظر بندی کی درخواست دائر کی تھی۔ عدالتیں حکومتوں کے سیاسی مظالم پر اپنا فریضہ انجام نہیں دے پا رہی ہے۔ کچھ پارٹیاں PFI پر پابندی لگانے کا ڈھول پیٹ رہی ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ملی اور قومی ادارے بھی مسلمانوں کے مظلوم لیڈروں کے تئیں لاتعلقی کا بھیانک مظاہرہ کر رہے ہیں اور خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ معاملہ خواہ NRC مخالف انقلابی مظاہرین شرجیل امام، خالد سیفی یا عمر خالد کا ہو، یا کشمیر میں سنگھی پالیسیوں کے بربریت کا، یا پھر پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے نام پر مسلمانوں پر ظالمانہ کریک ڈاؤن کا، ہمارے اپنی ملی ادارے ان محاذ میں کہاں ہے؟ جناب ابوبکر صاحب تو دیگر ملی تنظیموں میں بھی باوقار شخصیت کے حامل تھے۔ اس ضعیفی میں ان پر ناجائز قید اور سیاسی مظالم کا کیسا قہر ٹوٹا ہے، ان کے لیے ہی کتنی ملی تنظیموں نے زبان کھولی۔ اس طرح بھی کوئی اپنی بربادی کا نظارہ کرتا ہے، ایسے بھی کوئی اپنی تباہی کا انتظار کرتا ہے۔
میں تمام سامعین سے بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم پر کیسے بھی حالات کیوں نہ آ جائے، ہم اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں۔ آج ہمارا کوئی نہیں ہے، ہمارا ہے تو صرف وہ اللہ ہے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یقیناً ہم اپنے غم اپنے دکھڑے صرف ہمارے رب سے سناتے ہیں، لیکن ہمیں حالات سے گھبرانے کی، حالات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حالات سے گھبرانے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اسی طرح ان ظالمین سے میں کہنا چاہوں گا، ظالمین اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، یہ دور بدلے گا، یہ وقت کی پکار ہے، کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں، وہ ضرور ایک دن سنے گا دعائیں ہماری۔ ناظرین، آپ کے سامنے وضاحت کروں، یہ چینل ہم نے نیا شروع کیا ہے، ہمارے سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ہم سچ کو اور اچھے طریقے سے آپ کے سامنے پیش کر سکے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم۔